سورہ نحل کی آیت نمبر 92 اور 93 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلِيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور تم اس عورت کی طرح نہ ہونا جس نے اپنا سوت مضبوطی کے بعد ریزہ ریزہ کر کے توڑ دیا۔ ایسا نہ ہو کہ تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان دھوکے اور فساد کا ذریعہ بنا لو کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ طاقت و مال والا ہے، تو اللہ اس کے ذریعے تمہیں ضرور آزماتا ہے، اور وہ ضرور قیامت کے دن تمہارے لیے صاف ظاہر کر دے گا جس بات میں تم جھگڑتے تھے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دے کر سمجھایا ہے۔ آپ مثال کو یوں سمجھیں کہ ایک وہ بندہ ہے جس نے صبح سے لے کر شام تک یہ ڈیسک تیار کیا اور شام کو اس نے اس کو توڑ کے ریزہ ریزہ کر دیا۔ ایک بندے نے صبح سے لے کر شام تک ایک دیوار بنائی اور شام کو اس نے وہ دیوار گرا دی۔ تو فرمایا یہ بندہ بڑا بے وقوف ہے کہ محنت کر کے اس نے اپنی محنت کو ضائع کر دیا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، جب تم کسی سے وعدہ کرو تو اپنا وعدہ پورا کرو، کہ اس شخص کی طرح کہ جس نے دیوار بنا کر گرا کر توڑ دی، اس کی طرح بے وقوف نہ بنو کہ جب کسی مسلمان سے کوئی عہد کرو، کوئی وعدہ کرو تو اس عہد اور وعدے کو پورا کرو۔ تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، ایسا نہ ہو کہ تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان دھوکے اور فساد کا ذریعہ بنا لو۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ایک قوم سے معاہدہ کرتے، جب دوسری قوم اس سے زیادہ تعداد مال یا قوت میں پاتے تو پہلوں سے جو معاہدہ کیا ہوتا اسے توڑ دیتے۔ مثال کے طور پر ایک چیز آپ نے 10,000 روپے کی بیچی ہے، دوسرا بندہ آیا، اس نے کہا میں آپ کو 12,000 روپے دیتا ہوں، مجھے دے دو۔ تو آپ نے جس بندے سے 10,000 کا عہد کر کے وہ چیز بیچی تھی، اب آپ نے لالچ کے اندر آ کر اس سے اپنا عہد توڑ لیا، اپنی زبان توڑ دی، 10 کے بدلے وہ چیز آپ نے 12 میں بیچ دی۔ امام مجاہد فرماتے ہیں لوگوں کا یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ ایک قوم سے ایک معاہدہ کرتے ہیں، اس سے اپنا عہد کرتے ہیں، جب دوسری قوم کو مال میں زیادہ پاتے ہیں تو اپنا عہد توڑ دیتے ہیں۔ اب دوسرے سے معاہدہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس طرح کرنے سے منع فرمایا اور اپنا عہد پورا کرنے کا حکم دیا ہمیں۔ علامہ احمد صابی فرماتے ہیں اس چیز کے نظارے ہمارے معاشرے میں بھی بہت عام نظر آتے ہیں کہ جب تک کوئی اپنے منصب اور مقام و مرتبے پر فائز ہے تب تک لوگ اس کی جی حضوری کرتے ہیں، اور جب اسے معزل کر دیا جائے یا اس کا مرتبہ کم کر دیا جائے تو لوگ اسے چھوڑ دیتے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، اس کے ساتھ ایسے ہو جاتے ہیں گویا اس کو پہچانتے ہی نہ ہوں۔ یہ حالات تقریباً 300 سال پہلے کے تھے، تو فی زمانہ لوگوں کے حالات کیا ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے اور اپنے کیے ہوئے وعدے اور عہد پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انما یبلوکم اللہ بہ، تو اللہ اس کے ذریعے تمہیں ضرور آزماتا ہے، یعنی تمہیں جو عہد پورا کرنے کا حکم دیا گیا اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں آزماتا ہے تاکہ تم میں سے اطاعت گزار کون ہے اور نافرمان کون ہے، تاکہ دونوں جو ہیں وہ ظاہر ہو جائیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں ضرور پوچھے گا۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف امتیں کیوں بنائیں، مختلف امتوں کی طرف مختلف انبیاء کرام کیوں بھیجے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو تمام اولین و آخرین کو ایک ہی امت بنا دیتا، ایک ہی نبی بھیج دیتا۔ تو ارشاد فرمایا گیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا چاہے ویسا کرے۔ فرمایا اگر اللہ چاہتا تو تمام کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کی حکمت یہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قوموں کی طرف مختلف انبیاء کرام کو بھیجا۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام میں کسی دوسرے کو دخل کی اور زبان درازی کی جرت نہیں۔ تو ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کے بارے میں ضرور تم سے قیامت والے دن پوچھے گا، یعنی چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور بڑے سے بڑا گناہ یا چھوٹے سے چھوٹا گناہ جو کچھ دنیا کے اندر تم نے اعمال کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور تم سے پوچھے گا کہ تمہیں جوانی دی گئی کہاں گزاری، مال دیا گیا کہاں خرچ کیا، بڑھاپا دیا گیا اس کو کیسے گزارا۔ یعنی ہر ایک چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر ایک بندے کو اپنا حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو بغیر حساب و کتاب کے محبوب کا صدقہ بخش کر جنت کے اندر داخلہ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔